بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ نتنیاہو نے اسرائیلی فوج کو معاہدے پر عمل درآمد سے روک دیا۔ اسرائیل کی ہر درمی برقرار ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو نے غزہ جنگ بندی معاہدے سے پیچھے ہٹ گئے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق نتنیاہو نے اسرائیلی فوج کو غزہ جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد سے روک دیا ہے اور جنگ بندی کے نفاذ کو یرغمالیوں کے ناموں کی فہرست سے مشروط کر دیا۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو کا کہنا ہے کہ جنگ بندی اس وقت تک شروع نہیں ہوگی جب تک حماس ان قیدیوں کے نام جاری نہیں کرتی جنہیں یرغمالیوں اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کے پہلے مرحلے میں رہا کیا جائے گا۔ دوسری طرف حماس نے تاخیر کی ذمہ داری تکنیکی وجوہات پر ڈال دی۔ تنظیم نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی یرغمالیوں کے نام دینے میں تاخیر کی تکنیکی وجوہات ہیں۔ ہم جنگ بندی کے معاہدے پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہیں۔ جنگ بندی آج مقامی وقت کے مطابق صبح 8:30 پر شروع ہونا تھی۔ غزہ جنگ بندی کے پہلے دن اسرائیل اور حماس کے معاہدے میں غزہ میں لڑائی کو روکنے کے لیے 33 اسرائیلی یرغمالیوں اور تقریباً 95 فلسطینی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق بدھ کی شب اسرائیل اور حماس کے درمیان غزہ جنگ بندی معاہدہ طے پانے کے اعلان کے باوجود غزہ پر اسرائیلی حملوں میں 33 بچوں سمیت کم از کم 122 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے اطلاق کا طے شدہ وقت شروع ہو گیا، تاہم معاہدے کے اطلاق میں تاخیر ہو رہی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حماس کی جانب سے یرغمالیوں کے نام دینے میں تاخیر ہے۔ رہا ہونے والے اسرائیلی یرغمالیوں کی فہرست ملنے تک جنگ بندی کا آغاز نہیں ہوگا۔ دوسری جانب حماس نے کہا ہے کہ مغویوں کے نام جاری کرنے میں تاخیر تکنیکی خرابی کی وجوہات سے ہو رہی ہیں۔ عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج نے جنوبی غزہ میں رفح سٹی سے نکلنا شروع کر دیا ہے۔ فوجیں مصری سرحد کے ساتھ فلاڈیلفیا راہداری کے ساتھ موجود رہیں گی۔ واضح رہے کہ غزہ پر 15 ماہ سے مسلط اسرائیلی جنگ میں بچوں اور خواتین سمیت 47,900 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 1,10,000 سے زائد فلسطینی زخمی اور ہزاروں لاپتہ ہیں۔ ٹوٹے پھوٹے فلسطینی بچے کچے سامان کے ساتھ تباہ حال گھروں کو واپسی کے منتظر ہیں۔ اسرائیل نے وحشیانہ بمباری سے غزہ کی بستیاں ملیہ میٹ کر دیں۔ گھر، اسکول، کالج اور ہسپتال کھنڈرات بن چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان نیوی نے جدید ٹیکنالوجی سے آبدوزوں کے معاملے پر بھارت کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پاکستان کے پاس جدید ٹیکنالوجی سے لیس آبدوزوں کی تعداد چند سالوں میں 11 ہو جائے گی، جبکہ بھارت کے پاس ایک بھی نہیں۔ پاکستان نیوی نے ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن ٹیکنالوجی میں بھارت کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، جبکہ اس برتری میں مزید اضافے کا امکان بھی ہے۔ پاکستان نیوی نے جدید ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن ٹیکنالوجی میں بھارتی نیوی کو پیچھے چھوڑ دیا، جبکہ چینی ساختہ انگور کلاس آبدوزیں طے شدہ شیڈول کے مطابق پاکستان نیوی کے بیڑے میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ بھارتی نیوی نے حال ہی میں P-75 اسکارپین پروجیکٹ کے تحت چھٹی اور آخری آبدوز کے ساتھ ایک اسٹیلتھ فرگیٹ اور گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر آبدوز کو بیڑے میں شامل کیا تھا۔ بھارتی بحریہ کے بیڑے میں شامل ہونے والی اس آبدوز کے بعد بھی بھارت پیچھے ہے، کیونکہ بھارتی نیوی کے پاس اب تک کوئی بھی جدید ٹیکنالوجی سے لیس آبدوز نہیں ہے۔ اس کے برعکس پاکستان نیوی کے پاس 3 فرانسیسی ساختہ اگوسٹا 90B آبدوزیں پہلے سے موجود ہیں۔ رپورٹ کے مطابق چینی انگور کلاس آبدوزیں 2030 کی دہائی کے اوائل میں پاکستان نیوی میں شامل ہو جائیں گی۔ ان آبدوزوں کی شمولیت کے بعد پاکستان نیوی کے AIP ٹیکنالوجی سے لیس آبدوزوں کی تعداد 11 ہو جائے گی۔ میڈیا رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان نیوی بھارت کی طاقت کا بحری جہاز مقابلہ کر رہی ہے۔ پاکستان نیوی نے اپنے بیڑے کو 50 جنگی جہازوں تک بڑھانے کا منصوبہ تیار کیا ہے، جن میں 20 بڑے جنگی جہاز، فرگیٹ اور کارویٹ شامل ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نیوی 11 آبدوزوں پر مشتمل ایک
مضبوط زیر سمندر بیڑا بھی تیار کر رہی ہے۔ پاکستان نیوی کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف نے چینی میڈیا کو بتایا کہ 4 ہنگور کلاس آبدوزوں کی تعمیر طے شدہ شیڈول کے مطابق جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ آبدوزیں پاکستان کی بحری صلاحیتوں میں نمایاں اضافہ کریں گی، جس کے بعد طاقتور ہتھیاروں کے ساتھ نیوی کو مختلف آپریشنز انجام دینے کی صلاحیت فراہم ہوگی۔ ایڈمرل اشرف نے مزید کہا، یہ منصوبہ طے شدہ شیڈول کے مطابق آگے بڑھ رہا ہے اور ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ آبدوزیں جلد ہی پاکستان نیوی کے بیڑے کا حصہ بن جائیں گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے رہائشیوں کو پابندیوں اور سیکیورٹی سے متعلق وارننگ جاری کر دی۔ اسرائیلی فوج نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی فورسز غزہ کے مختلف حصوں میں تعینات رہیں گی۔ فورسز کے قریب جانا خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق اسرائیلی علاقوں یا خطرناک بفر زون میں داخل ہونا سختی سے منع ہے، جبکہ فوجی آپریشنز کے باعث نتزارم روڈ پر سفر کرنے سے بھی گریز کیا جائے۔ اسرائیلی فورسز نے رفح کراسنگ، فلاڈیلفیا کوریڈور اور غزہ کوسٹ لائن پر سفر سے بھی گریز کی ہدایت کی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ جنوبی کوریا کے معطل صدر یون سک یول کی حراست میں توسیع دیے جانے پر حامیوں نے عدالت پر دھاوا بول دیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق جنوبی کوریا کی عدالت کی جانب سے مارشل لا لگانے کی کوشش پر معطل صدر یون سک یول کی حراست میں مزید 20 دن کی توسیع دیے جانے کے بعد ان کے حامیوں نے عدالت پر دھاوا بول دیا۔ رپورٹ کے مطابق معطل صدر کے مشتعل حامیوں کی جانب سے عدالتی بلڈنگ کے دروازوں اور کھڑکیوں کو توڑا گیا، جبکہ فرنیچر کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ پولیس کے مطابق عدالت پر حملے کے الزام میں 40 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ اس دوران 40 لوگوں کو معمولی زخم بھی آئے جنہیں طبی امداد دی گئی۔ ملک میں مارشل لا لگانے پر معطل صدر یون سک یول کو 4 دن قبل تحقیقات کے لیے حراست میں لیا گیا تھا، جبکہ اس سے قبل یون سک یول کے حامی ان کی گرفتاری میں بھی بڑی رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ واضح رہے 3 دسمبر کو مختصر مدت کے لیے مارشل لا لگانے پر صدر یون سک یول کے مواخذے کے بعد آئینی عدالت میں مقدمہ زیر سماعت ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ نائجیریا میں آئل ٹینکر الٹنے کے بعد دھماکہ، 60 افراد ہلاک۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق نائجیریا کی فیڈرل روڈ سیفٹی کور نے کہا ہے کہ پیٹرول سے لدا ٹینکر نائجیریا کے علاقے میں الٹا، جس کی وجہ سے تیل پھیل گیا اور دھماکہ ہو گیا۔ نائجیریا کے FRSC سیکٹر کمانڈر نے کہا کہ ہلاک ہونے والے افراد میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو ٹینکر الٹنے کے بعد پھیلتا ہوا تیل جمع کرنے آئے تھے۔ انہوں نے کہا شہریوں کو قریب جانے سے روکنے کی کوشش کی گئی، تاہم اس کے باوجود وہ تیل اکٹھا کرنے کے لیے بڑی تعداد میں جمع ہو گئے تھے، لیکن اس دوران ہی زوردار دھماکہ ہو گیا۔ ریاست نائجیریا کے گورنر ترجمان نے کہا ہے کہ جب پیٹرول ٹینکر کے حادثات ہوں تو اولین ترجیح شہریوں کی سلامتی ہونی چاہیے۔ اس سے قبل ریاست جیگوا میں بھی آئل ٹینکر کا دھماکہ ہوا تھا، جس کی وجہ سے 147 افراد ہلاک ہوئے، جسے افریقی ممالک میں ہونے والے بدترین حادثات میں سے ایک حادثہ قرار دیا گیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری کی تقریب کل ہوگی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ میں شدید سرد موسم کے باعث ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری کی تقریب انڈور ہوگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کیپٹل ہل کے سامنے اوپن ایئر کی بجائے اب بلڈنگ کے اندر روٹنڈا ہال میں اپنے منصب کا حلف اٹھائیں گے۔ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ ملک میں سرد موسم کے باعث عوام کو مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل 1985 میں صدر ریگن کی حلف برداری کی تقریب بھی سرد موسم کے باعث ہال میں منتقل کی گئی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سربراہ حزب اللہ نعیم قاسم نے جنگ بندی معاہدے پر فلسطینیوں کو مبارکباد دی ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سربراہ حزب اللہ نعیم قاسم نے اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ اسرائیل کے خلاف مزاحمت جاری رہے گی۔ یہ معاہدہ مئی 2024 میں تجویز معاہدے کی ناقابل تبدیل صورت ہے جسے اسرائیل نے قبول کیا۔
جنگ بندی کا مطلب ہے اسرائیل وہ حاصل نہیں کر سکا جو وہ چاہتا تھا۔ نعیم قاسم کا مزید کہنا تھا کہ ریاست لبنان سے بھی کہوں گا ہمارے صبر کا امتحان مت لیں، لبنان اسرائیل کی طرف سے خلاف ورزیوں کا نوٹس لے۔ دوسری جانب ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ نتن یاہو کی جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کی تاریخ ہے، اسرائیل کو اس مرتبہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا اسرائیل غزہ میں ہمارے بھائیوں کی مزاحمت کی قوت کو توڑنے میں ناکام رہا، نسل کشی کے باوجود ہمارے بھائیوں نے بہادری سے اسرائیل سے مقابلہ کیا۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔